بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، خانہ کعبہ میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں۔ یہ جگہ ایسے معجزات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ انسان کا یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی قدرت پر یقین کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، ان آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، زمین کو ہموار بنا دیا، میٹھے پانی کے چشمے جاری کر دیے، روشنی فراہم کرنے کے لیے سورج کو پیدا کیا، سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دیا، دنیا کی ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، پھر زمین کی خوشحالی کے لیے بارش برسائی۔ سب اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں، کیونکہ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ مٹی کے پتلے میں روح کو ڈال سکے، سورج کو مغرب کی بجائے مشرق سے نکال سکے۔ محمد ابراہیم، جس کا تعلق سعودی عرب کے شہر جازان سے تھا، وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے گھر والوں سے اجازت لی اور مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سعودی عرب کے صحرا انتہائی خطرناک ہیں، آندھی کی وجہ سے ٹیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے مقامی لوگ بھی راستہ بھول کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ محمد ابراہیم کے ساتھ یہی ہوا۔ یہ جازان سے کچھ دور ایک صحرا میں گم ہو گیا۔ اب اس نے راستے کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر راستے کو تلاش نہ کر سکا۔ وہ پوری رات برابر گاڑی کو چلاتا رہا۔ یہ اس قدر پریشان تھا کہ نہ ہی اسے کھانے کی اور نہ ہی پینے کی کوئی حاجت پیش آئی۔ گاڑی کا پانی اور تیل ختم ہونے کے بالکل قریب تھا۔ ابھی رات کی وجہ سے اسے صحرا میں گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب اسے مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا، اس کی موت یقینی ہے، وہ راستہ بھول چکا ہے۔ اس نے آخری بار 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بارے میں سوچا، چنانچہ وہ 2 رکعت نفل ادا کرنے لگا۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے کہنے لگا، یا اللہ، تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تو مہربان رحم کرنے والا ہے، میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں، تو مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ محمد ابراہیم نے رو رو کر اللہ سے دعائیں کی۔ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر گاڑی میں بیٹھا اور دوبارہ راستے کی تلاش شروع کر دی۔ اسے دور سے ایک جنگل دکھائی دیا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ آخر کار اسے اس کی منزل مل گئی۔ اب اس کی گاڑی جنگل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب وہ جنگل کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا جنگل میں ہر قسم کے سرسبز اور شاداب پھل پھول لگے ہیں، ان کی مہک اتنی پیاری ہے کہ سانسوں کو معطر کر دیتی۔ جنگل میں ایک بہت بڑا چشمہ ہے جہاں بے پناہ پرندے چہچہا رہے ہیں۔ ابراہیم دل میں خیال کرنے لگا، یہ کس طرح کا جنگل ہے؟ سعودی عرب میں اس طرح کا جنگل تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ جنگل کسی جنت سے کم نہیں۔ اس نے جنگل میں گاڑی کو ایک جگہ کھڑا کیا اور نیچے اتر کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک جماعت آئی جن کے چہرے انتہائی حسین و جمیل، جبکہ انہوں نے چادریں پہن رکھی تھیں۔ انہوں نے ابراہیم کو گھیرے میں لے لیا۔ اس کے بعد سلام کہا۔ ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی ان میں سے بولا، ہم جنات ہیں، ہمارے درمیان ایک مسئلے پر اختلاف ہو رہا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انہیں بہترین سے بہترین ذہن سے نوازا۔ ہم وہ جنات ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت العقبہ کی رات قرآن پاک سنا۔ ان کی آواز اس قدر پیاری اور شیرین تھی کہ آج تک ہم نے اس طرح کی آواز نہ سنی۔ قرآن پاک نے ہم سے دنیا کے تمام برے کام چھڑوا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس خوبصورت جگہ کو مزین فرما دیا۔ ابراہیم ان جنات سے پوچھنے لگا، کیا میں آپ لوگوں کی وجہ سے راستہ بھول گیا؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ پھر وہ جنات کہنے لگے، تم سے پہلے تمہاری قوم کا ایک شخص اس جگہ آیا تھا۔ پھر وہ ابراہیم کو اس آدمی کی قبر دکھانے لگے۔ ابراہیم نے دیکھا اس کی قبر پانی کے تالاب کے کنارے تھی۔ قبر کے گرد ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اس میں ایسے پھول تھے جن کی مہک دور تک پھیلی تھی۔ ابراہیم جنات سے پوچھنے لگا، مجھے اس نوجوان کے بارے میں بتاؤ جس کی یہ قبر ہے۔ وہ کہنے لگے، ایک دن ہم اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر عشق کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان آ کر سلام کہنے لگا۔ ہم نے اس نوجوان کو سلام کا جواب دیا۔ ہم اس سے پوچھنے لگے، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، میرا تعلق جازان سے ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا، تم اس جگہ کس ارادے سے آئے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی فرما برداری کرو، قبل اس کے تم پر عذاب ہونے لگے، پھر اس وقت تمہاری کسی طرح سے بھی کوئی مدد نہ کی جائے۔
ہم نے اسے پوچھا یہ انا بت کیا ہے اور عذاب کیا ہے؟ اس نے عذاب کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس نے روتے ہوئے چیخ ماری، پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم لوگوں نے اس نوجوان کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ ابراہیم کو نوجوان کے قصے سے بڑی حیرت ہوئی۔ چنانچہ وہ قبر کے نزدیک گیا۔ اس کی قبر کے سرہانے پھولوں کا ایک دستہ رکھا تھا۔ اس کی قبر پر یہ الفاظ تھے، یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے۔ جنات نے ابراہیم سے پوچھا نوجوان کی قبر پر کیا لکھا ہے؟ تو ابراہیم نے ان کو بتایا کہ قبر پر لکھا ہے یہ اللہ کے دوست کی قبر ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ہمیں ہمارے مسئلے کا جواب مل گیا۔ اس کے بعد ابراہیم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گاڑی سمیت مکہ میں مسجد عائشہ کی پارکنگ میں کھڑا تھا۔ اس کی گود میں پھولوں کا ایک گلدستہ بھی تھا۔ ابراہیم بتاتا ہے پھولوں کا وہ گلدستہ میرے پاس 1 سال تک رہا۔ اس کے بعد وہ خود بخود غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے امام کو بتایا۔ اس نے کہا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنات کی تعداد سعودی عرب میں ہے۔ جنات کے علاقے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر جنات چاہیں تو وہ کسی بھی آدمی کو اپنے علاقے کی سیر کروا سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سے کہیں زیادہ تعداد میں جنات موجود ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے حدیں مقرر کی، اسی طرح جنات کے لیے بھی حدیں مقرر کی۔ جنات کسی بھی انسان کو بلا وجہ تنگ نہیں کر سکتے۔ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ جنات کیونکہ آگ سے بنے ہوتے ہیں، اگر یہ کسی انسان کے جسم کو چھو لیں تو وہ جسم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ سعودی امام نے بتایا جس طرح دنیا میں بے شمار علاقے خوبصورت ہیں، اسی طرح جنات کے ہاں بھی کئی علاقے خوبصورت ہوتے ہیں جہاں انسانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ابراہیم بتاتا ہے میں اللہ کے اس کرشمے کو آج تک بھول نہ سکا کہ کس طرح میں صحرا میں بھٹک گیا، کس طرح جنات سے ملاقات ہوئی، کس طرح میں نے ان لوگوں کو قرآن کا مطلب سمجھایا، کس طرح میں عمرہ ادا کرنے کے لیے پہنچا۔ دوستو ابراہیم کا یہ واقعہ سعودی اخبار آکاز میں بھی چھپا، جس نے پوری عرب دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ محمد ابراہیم جب بھی یہ واقعہ سناتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دوستو جنات کے وجود سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بعد جنات کو پیدا کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے جبکہ جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ اس وقت دنیا میں انسانوں سے زیادہ جنات کی تعداد موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی پہاڑیوں پر آج بھی جنات موجود ہیں۔ مسجد جن اس جگہ تعمیر کی گئی جہاں جنات نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کلمہ پڑھا۔ دوستو جنات کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ سمندر، خشکی، صحرا، جنگلات اور پہاڑوں پر ان کا مسکن ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات پر حکومت کی۔ انہوں نے جنات سے محل تعمیر کروائے۔ جنات ان کے تابع تھے۔ جنات کے بھی مذہب ہوتے ہیں۔ جنات کا بھی قبیلہ اور سردار ہوتا ہے۔ تمام جنات اپنے سردار کے تابع ہوتے ہیں۔ جنات کی پسندیدہ خوراک اونٹ کی مینگنیاں اور گوشت کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ زمین کو سب سے پہلے جنات نے آباد کیا۔ فرشتوں کی پہلی جنگ جنات سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنات کا کئی بار ذکر کیا۔ فرمایا ابلیس جنات کا سردار تھا، پھر یہ عبادت کر کے فرشتوں کے مقام تک پہنچ گیا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔